اتوار کے دن اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا اللہ یا رحمانو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس طریقہ کار کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، آپ کی زندگی کی ہر پریشانیاں، ہر دکھ درد، رنج و غم سب دور ہو جائیں گے۔ اتوار کا انتہائی مجرب اور کامیاب بنانے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ 2-3 عملوں کو ملا کر بنا ہے، تو لہٰذا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح کے وقت میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ یہ وہ طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ کسی بھی دن کا وظیفہ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو کہ قرضوں میں ڈوب چکی ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار رات دن پریشان کرتے ہیں، غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ اسی وقت قرضوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ کتنی بھی بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہو، کتنی ہی بڑی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، کوئی بھی ایسا بندہ بھائی بہن ہو جو بھی بے اولاد ہو، کوئی بھی بہن بھائی ایسے ہوں جن کے اپنے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو، فاقے ہو، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ کو 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا ہے۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں اور وہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوہ کی رنج و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرے اور نمرود سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کرتے رہے، اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھکراتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پہنی دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راستے میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو ادھیڑا ہوا اور کشتی گھمانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا، تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معمول ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا، ان کو تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے اثرات ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کے پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کریں گے، یعنی کہ قرآن اندازی کریں گے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور وہ خود دریا میں گو گئے، اور اس وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام
جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور فوری تفسیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ کا جسم ہوتا ہے، بے حد نرم ہوتا ہے اور جس پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت تشویشناک حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ہیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا: یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہے، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انسیت ہے جو تو وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے لیے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہو۔ میں نے ایسی جلد بازی کا اختیار کیے بغیر وحی کا بھی انتظام باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بددعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بددعا کے کچھ آثار محسوس ہوئے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوری بادشاہ سے لے کر ریاض تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم سے گناہوں سے کنارہ کشی ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ جو پاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح نینوا اللہ سے کٹ کر درگاہ الہی میں اور آہوزاری کرتے ہوئے منتفقہ آواز سے یہ قرار کرتے ہوئے کہ پروردگار، یونس جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی گناہ بخش دیے، ان کو ہدایت والا راستہ دکھایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ بخش دے گا۔ اور اپنے رب سے دعا کرتے رہا کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور آپ کے تمام مسائل اور تمام پریشانیاں حل کر دے گا اور آپ کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو بے انتہا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بس اپنے رب سے توبہ کرتے رہا کریں اور اس دعا سے کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور سنے گا، کیونکہ آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے
جو اہم چیز ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسہ اگر نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے اس دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان، سعودیہ، ملیشیا، جہاں کہیں پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہیں، جہیں سے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کوشش کرنا اس دن یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے، آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی ان کی پابندی ہے کہ آپ کو یہ عمل کس دن ہی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کسی بھی دن آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں کر سکتے ہیں مصروف عمل ہوتے ہوئے۔ بعض لوگ اگر گھر میں کرنا چاہیں تو گھر میں کر لیں، بعض لوگ اگر مسجد میں کرنا چاہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کام کو یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے کرامت وقت کسی فرض نماز کے بعد کا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کوئی سی بھی نماز کے بعد فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ یعنی کہ جب آپ نے فرض نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی کم از کم 3 بار یعنی کہ 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 سے کم نہیں پڑھیے گا، 3 سے زیادہ بار یعنی کہ 5 بار، 7 بار، 11 بار آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ۔ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا، آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، یعنی کہ یا اللہ یا رحمانو، ایک ہوا، یا اللہ یا رحمانو یہ 2 ہوئے، یا اللہ یا رحمانو یہ 3 ہوئے۔ آپ کو یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانو درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ یا اللہ یا رحمانو یہ 1 ہوا، یا اللہ یا رحمانو یہ 2 ہوئے، یا اللہ یا رحمانو یہ 3 ہوئے۔ اس وظیفے کو آپ کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو جس طرح سے بتاؤں اس طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو اچھی طرح گن کے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فوری طور پر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ جب آپ نے 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی، اس کے بعد اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ کم از کم آپ کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگ استغفار کریں گے اپنے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کی استغفار کرنی ہے اللہ پاک سے، کم از کم 101 مرتبہ استغفر اللہ کہیے گا۔ اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیے گا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل جب آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے رو رو کر، گڑ گڑا کر آہوزاری کرنی ہے، اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کم از کم 21 دنوں تک جاری رکھے گا، آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو بتایا اس نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو امید کرتا ہوں میرے بھائیوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی ہر پریشانی کو دور کرے، اللہ پاک ان سب کو بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ جو کوئی میرا بھائی بہن کہیں پر بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائے، اس کے لیے روزی روزگار کو وسیع فرمائے، اس کو عزت سے نوازے، اس کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کرے، اس کے ماں باپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔